نماز دے بدلے کیا ہے؟ جنت۔ کوئی بندہ سودا اس وقت تک نہیں کرندا جب تک کہ نیک نہ گندے، جڑی چیز میں گندا پہ مجھے لکھو تو صحیح، لیکن انڈیٹا سودا مومن کی تھی بیٹھے۔ جنت دا معاملہ غیب ہے، لیکن ولوی مومن ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں دے، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ تعالیٰ فرمائے اساں جڑا مومن کو رزق عطا فرمائے سارے رزق دے وچوں او خرچ کریں دے۔ رزقناہم ينفقون، اساں جڑا کچھ دیتے سے، اساں جڑا کچھ دیتے سے، تیرا میرا کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے رب دی عطا ہے، اور یہ مومن دی شان ہے، متقی دی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا جو کچھ حقوق عطا کیتے سہلیتے ہوئے مال دے وچوں خرچ کریں دے، زکاة دی صورت وچ خرچ کریں دے، عشر دی صورت دی اندر خرچ کریں دے، صدقہ فطر دی صورت دی اندر خرچ کریں دے، صدقات واجبہ روزے دا فدیہ دیمڑے خرچ کریں دے، نفلی خیرات کریں دے، ساری راہ دی اندر دیں دے، سارا گھر بڑھ دیں دے، کہیں یتیم دے سر دے ہوتی ہاتھ رکھ دے، یتیم کو کپڑے پویں دے، غریب مسکین دی خدمت کریں دے، یہ خدمت بنجے نہیں کریں دا کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ساری راہ خرچ پیا کریں دے، اور خرچ کرن والا جڑا سخی مسلمان ہے ان دی شان قرآن نے او بیان فرمائیے جڑی ولی کو مقام کئی راتی کو جا کے مقام مل دے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سخی مسلمان کو مقام دیتے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا خوف اور لا حزن دا تاج جڑا ولی کو مل دے اللہ تعالیٰ سخی مسلمان کو دے دے، اور جڑا انسان دیندہ بیٹھے دیمن صفتے میرے خدا دی، دیمن والا خدا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تے کوئی اتنا رزق دیتے کہ تو دیمن والا بن گیا تو رب دی صفت دا مظہر بڑھا بیٹھے، اپنی قسمت دا اتمان کرنا چاہیے۔ یہ مومن دے اوصاف ہے اور ایمان ہی مرکز ہے، لہذا اپنے ایمان دی سلامتی دی انسان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ فرمیندن جے کو اپنے ایمان دی فکر کوئی نہیں ہوندی، ڈر رہے کہ تھی اندہ خاتمہ بسو نہ ہو گئے، برا خاتمہ نہ ہو گئے، ایمان دی فکر جو کوئی نہیں کرا۔ دیکھو ہر شے دی کائنات فکر ہے، اگر ساری کھیتی دی اندر گندی بوٹی جم کڑے، گندی بوٹی گوارا نہیں کریں دا، بھائی دیں محکمہ زراعت علیہ کولو فلانے فلانے سپرے گنما دوائی گنما، یہ گندی بوٹی مر وڈے، اپنی کھیتی دے نال گندی بوٹی گوارا نہیں کریں دا، تیرے نال جڑی گندی بوٹی بیٹھی ہے جن دے نال تیرا ایمان پہ برباد تھیں دے، ای کو اپنے کول پریں کیوں نہ کریں دا۔ مرزائیت آوی یاری ہے، قادیانیت آوی یاری ہے، نبی دا گستاخ تاوی سنگت ہے، صحابہ دا بے ادب تاوی سنگت ہے، اولیاء دا دشمن تاوی سنگت ہے۔ ملا دے کہ بد عقیدگی پھیل دی ویندی، بد عقیدگی پھیل دی تو پہیے تے سنگتا بڑھیں، ان سنگتے تیرے ایمان کو برباد کر دیتے۔ آج تو 30 سال 40 سال پہلے سارے باب یادن یہ کوئی چیزہ کوئی اختلافات کوئی تو تا کہنا ہن کہ گنجیاں بوٹیاں جڑے ہیں انہاں کو نیڑے کوئی نہیں لگا دیتا۔ آج اگر انہاں کو اپنے نیڑے بھی لائی وال انہاں تیرے بال کو چاہتے تو انہاں کو اپنا بال پڑھائے، بس وال اکھی بند کرن دی دیر گئی، جنازے دے واسطے جنازے تو بعد لوگ کھڑن دعا دے انتظار دے وچ او جڑے پتر کو پڑھایا ہوئی وہ 4 پئی کو پکڑی ودے تے ٹوٹی ودے۔ یہی نہ نسبتہ اپنے نسبتہ دیکھ کے رکھ، اپنے ایمان دا تحفظ اور ایمان دی حفاظت کرنی چاہیے۔ درود شریف۔ دارالافتاء فیضان شریعت جس دارالافتاء دا فتوہ ہے تا یہ کوئی تحقیق علی گال ہی نہیں، مفتی غلام مرتضی مظہری صاحب دا لکھا ہے فتوہ ہے، وہ مستند اسادے حنفیہ دے جماعت اہل سنت دے مستند مفتی ہیں۔ میں سوال پڑھ کے نہ بلا سکنا۔ مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں سوال دے اندر 3 طلاقاں دا ذکر ہے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی تھی، اور اب میں گھر آباد کرنا چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ کی روح سے رہنمائی فرمائے۔ بشیر احمد الہی بخش فون نمبر والا کوئی جواب لکھا ہے۔ جو جواب اس سوال ان بیانات کے مطابق لکھا ہوئے پوچھی گئی صورت میں بشیر احمد الہی بخش کی بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں،
اور وہ اپنے شوہر پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو چکی ہے، بغیر تحلیل شرعی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ بالکل یہ فتویٰ اللہ دے قرآن دے بھی مطابق ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان دے مطابق ہے۔ اور اس دے متعلق یہ پوچھن دا مطلب یہ فتوے دی تصدیق ہے، مقصد کیا ہے؟ جی سیل جنا کیا مقصد ہے یہ دسام فتویٰ میں عرض بیٹھا کریں نا شریعت دے عین مطابق ہے فتویٰ، جی اور صرف احناف دے نزدیک نہیں، چاروں امام اس گل دے اوتے متفق ہیں کہ ہکی وقت دے اندر اگر کوئی آدمی بے کہ ہکی مجلس دے اندر 3 طلاقہ اگر کوئی آدمی دے دیں دے، اگرچہ برائے ناجائز استعمال ہونے کیتے لیکن طلاق واقع ہو ویندی حرمت مغلظہ، بغیر تحلیل شرعی دے عورت اپنے شوہر دے کول واپس نہیں آ سکتی۔ اس دے اوتے صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب دا اتفاق ہے۔ اور مرکز کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے، اللہ دے قرآن تو ثابت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر تیجی طلاق شوہر اپنی بیوی کو لے باوے اور طلاق سریع فرمایا او عورت اپنے شوہر دے واسطے حلال کوئی نہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کہیں بے شوہر نال نکاح بن کے نہ کرے، وہ بھی اپنی مرضی دے نال، شرط شرائط کوئی نہ ہوون، تعلیل شرعی حلالہ دے شرائط کوئی نہ ہوون، شرائط لاونا ناجائز اور حرام ہے، اون بھئی جاتے شادی کی تھی اتفاقاً تو بھی طلاق ہو گئی ہے۔ ہون اگر پہلے شوہر دے کل واپس آونا چاہے تو شریعت مطہرہ اللہ دا قرآن بھی اور بخاری دی حدیث بھی آدھی ہے، ہون واپس آ سکتی ہے۔ مومن دا اللہ دے قرآن دا ہوتے بھی ایمان ہے اور نبی پاک دے فرمان دا ہوتے بھی ایمان ہے۔ اور اس معاملے دے اندر میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا، اس معاملے دے اندر غیر مقلدین انتہائی کتاب و سنت دے نال نا انصافی کرنا، قرآن نال بھی نا انصافی، بخاری دے نال بھی نا انصافی۔ وہی کی مجلس دے اندر جتنے طلاقہ لے لیتے ونین وہ انہیں طلاقہ کو ایک شمار کر کے ون لوگوں کو اپنے کول سر کے وعدن ٹھیک ہے تو سمجھو اپنی بیوی کو وساؤ، یہ کہیں مومن دے نال پیار نہیں، یہ بربادی ہے۔ کہیں کو حرام قوامنا کہ پیار ہے، کہیں دے گھر کو ایک گھر دے اندر دو فرد آپس دے وچ نکھڑ گئے، یہ نکھیڑا تا قابل برداشت ہے، لیکن اگر انہوں کو ملا دیتا ونیا ساری زندگی حرام کامن اولاد بھی جمع تو اللہ سو کیا خیر خواہی مومن مسلمان تھے۔ حضور معاملہ بدھائی اس واسطے جس وقت فتویٰ مل چکے اس تو بعد ہی والا ایک لوگ گئے دوجے مسئلہ کرنے کو انہاں والا ایک گال کی دی کہ بھی یہ تاری طلاق جڑا کوئی نہیں صحیح، یہ ہن دوجے آ کے رولا پا دیتے مفتی صاحب دے فتوے تو بعد ہی مسئلہ۔ دیکھو اس دا طریقہ یہ ہوندے چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اگر ہمیشہ واسطے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ واسطے شرعی مسئلے دا حل نہ تھانہ ہوندے، نہ کچہریاں ہوندیں، نہ عدالتاں ہوندیں۔ شرعی مسئلے دا جڑا حل ہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کر دیں۔ میں علاقے دے سرکردہ جڑے افراد ہیں اور یہ جڑے ہن طلاق دیون والے انہاں دے رشتہ دار سابرہ خاندان، میں گزارش کرے سا کوئی 5 تو 10 آدمی مسلح اصلاح پسند جڑے درد رکھ دے ہومن دین اسلام دا، وہ 5 تو 10 آدمی وہ بڑے بن پومن اور کسے جگہ دے ہوتے کہیں بھی جگہ دے ہوتے وہ جڑے مفتیان اے آدم کے ہکی مجلس دے اندر جتنی مرتبہ مرضی طلاق دیتی ونڈے وہ ہکی طلاق شمار تھی دیئے، اور ان پاسو فتوہ ہے احناف دا مفتی صاحب دا، تو کہیں جگہ دے ہوتے مذاکرات کرے ونجے، مباحثہ کرے ونجے، سب کو آمنے سامنے بلائے ونجے، جہاں دے دلائل ثابت ہو سن ون پوری زندگی دے واسطے مہر لگ ویسی کوئی کہیں کو گمراہ نہ کر سکے۔ مسئلے دا حل تہیں بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو علاوہ تا مسئلے دا کوئی حل نہیں۔ مسئلے دا حل ہو سی انہاں کو سلو او باہمن مفتی صاحب کو ٹائم گنو، میں نوکر بھی حاضر ہو سا، اور ول ات بے کے صرف اسا طلاق دے مسئلے تے گفتگو نہ کرے سو، اسا عقیدے دے تے گفتگو بھی کرے سو۔ بالے دی ہاتھ تو ٹکر کھسنا کامے دا کم ہو، بس یہ تو ود میں کچھ نہیں علا سکتا۔ تے کو بخاری نظر نہیں آتا؟ ہر ٹائم بخاری 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 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دا فتوہ دا کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر یہ فتوہ ٹھیک کوئی نہ امام بخاری حدیث کو کیوں کہنا ہے بخاری کے اندر؟ جناب عبداللہ بن عمر
آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اگر لو طلقت مرتن او مرتين، اگر طلاق لیون والا ٹھیک یا دو مرتبہ تو طلاق لینا تو تیرے واسطے رجوع ہی رجوع کر سکدا ہمیں، لیکن چونکہ تو 3 طلاق لے چکے، اللہ دے نبی نے سب کو حکم یہ فرمایا ہن تیرے اوتے بیوی تیری حرام ہو چکی ہے، یا تیری انہاں رسولہ نہیں ہو سکتی۔ بخاری دے اندر فتویٰ میں نہ دکھاواں، جو چور دی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ ہونے چاہتی ہے بخاری کتاب النکاح دوجی جلد بخاری دی طلاق دے باب وچ حدیث بت منے دے تے حدیث کو من بھجدا کیڑے پاسے ہے؟ مل بھجدا نا، حدیث کو من لے، حدیث کو من، قرآن کو من لے، قرآن کو من۔ آدھے جناب عمر نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیتا۔ عمر نے، عمر کون ہے؟ عمر تیرا وڈا بھائی ہے، عمر نبی دا صحابی فارق الحق والباطل، میں کو لکھ کے دے اپنے تو اپنے لیٹر پیڈ دوتے تو حق میں عمر دے فیصلے نہیں منے گا، تیرا پتہ تو چلے تو صحابہ دا منکر کی میں آنکھ میں عمر دے فیصلے نہیں منے گا۔